اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے مبطلات وضو، یعنی ایسے اعمال، ایسے کام، ایسی چیزیں جو آپ کے وضو کو باطل کر دیتی ہیں، جن سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے پیشاب اور پخانہ۔ آپ باوضو ہیں اور آپ پیشاب کرتے ہیں یا پخانہ کرتے ہیں، جب بھی آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام پیشاب سے رطوبت کا نکلنا، اگر استبراء نہ کیا ہو، یعنی مقام پیشاب سے رطوبت خارج ہوتی ہے تو بھی آپ کا وضو باطل ہو جائے گا اگر آپ نے استبراء نہیں کیا۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ استنجا کریں، جب بھی آپ پیشاب کریں تو اس کے بعد آپ استبراء کیا کریں۔ استبراء کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، استبراء کا مکمل طریقہ بھی اس میں ہم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد نیند کا آ جانا، جو آنکھ اور کان پر غالب آ جائے، نیند آ جائے، آپ سو جائیں اور ایسے سو جائیں کہ آپ کی آنکھ اور آپ کے کان پہ نیند غالب آ جائے، یعنی آپ کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا اور کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسی نیند آ جائے تو پھر وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، آپ کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ ریح کا خارج ہونا، مقام خاص سے اگر ریح خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جنابت سے، اگر آپ جنبی ہو جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے منی خارج ہوتی ہے یا آپ جنبی ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ جنبی ہو جائیں گے تو اس کے بعد وضو کرنا کافی نہیں، آپ کو دوبارہ غسل جنابت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حیض کا آ جانا، خون نفاس کا آ جانا، خون استحاضہ کا آ جانا۔ اگر خون حیض آ جاتا ہے، خون استحاضہ آ جاتا ہے، خون نفاس آتا ہے تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ مس میت، مس میت سے بھی آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اگر آپ باوضو ہیں اور آپ میت کو، اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ آپ کا میت کے ساتھ مس ہوتا ہے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا اور آپ پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ ان کاموں سے آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے، انہیں مبطلات وضو کہتے ہیں۔ تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔